میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو، میرے بعد میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ان میں سے جنتی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی 73 فرقے ہوں گے، تو یہ دونوں جی چیزیں آپس میں ٹکرا تو نہیں رہی۔ اللہ کی تو کوئی رسی نہیں ہے نا، اس طرح کی کوئی رسی ہو مکہ مدینہ میں یا کہیں جائے رسی ہو اس طرح۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ جی قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب فرقے تو جنتی نہیں ہیں، سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ جنتی فرقہ وہی ہوگا جس کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ گمراہی یقینی ہے مگر یہ کہ تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ ایک ہی فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور وہ شیعہ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل۔ ایک نئے مناظرے کے ساتھ، ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ، جس میں شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو ایک اہل سنت بھائی نے کال کی اور ان سے 2 سوال کیے۔ بولا میرے 2 سوال کا جواب دینے کے بعد کلمہ حق پڑھ لیا اور شیعہ ہو گیا، ایک اور مومن ہو گیا۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، بہت ہی اچھی اور مزیدار ویڈیو ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دلاور صاحب، مسٹر السلام دلاور، علیکم السلام سبی علیکم۔ اللہ، علیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ آپ سنائیں کیسے طبیعت مزاج آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ قبلہ میں بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا ایک رہنما کی صورت میں ہمیں دیا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تھینک یو سر۔ ایمان میں رکھے۔ تو قبلہ میرے 1-2 سوال ہیں، تو ان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ حق پڑھائیں۔ تو پہلے اگر میں سوال کر دوں تو اگر آپ جواب دے دیں ان کے۔ جی سر، آپ شیعہ تو نہیں ہیں بھائی؟ لوگ نہیں کہیں گے سر، آپ پہلے سے شیعہ ہیں۔ نہیں تو نہیں کیسے نہیں کہیں نہیں، گے؟ ابھی ہونا ہے، آپ کے زبان مبارک سے ہونا ہے ابھی۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیا حکم، کیا سوال ہے بھائی؟ اچھا سر، یہ ایک سوال ہے نا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ان میں سے جنتی ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی فرقوں میں نہ پڑو، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی 73 فرقے ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا تو نہیں رہی؟ تفرقو، متفرق نہ ہو جاؤ نا، اللہ کی رسی کو راستے تھامے پکڑو اور اللہ کی تو کوئی رسی نہیں ہے نا، اس طرح کی کوئی رسی ہو مکہ مدینہ میں یا کہیں جائے رسی ہو اس طرح۔ تو لازمی بات ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد لفظ رسی نہیں ہے، اس سے مراد کوئی وہ سبب نجات ہے۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو سب فرقے دیکھیں، سب فرقے تو جنتی نہیں ہیں، سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ جنتی فرقہ وہی ہوگا جس کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں تو وہ ہدایت کا چراغ بہت واضح ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ زندہ ہیں۔ تو وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لازمی بات اختلافات پیدا ہوں گے، سوال کس سے کرنا ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی ہم نے بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ان کے وفات کی بات ہے، ان کے وفات کے بعد یہ سوال طرح کیے جائیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دے دیا کہ تمہاری گمراہی یقینی ہے مگر یہ کہ تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو ان فرقوں میں لازمی بات ہے، دنیا کے جتنے فرقے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک ہی فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور وہ شیعہ ہیں۔ جی ہاں جی، بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا ایک سوال اور یہ آپ ہے، کو یہ دیکھو، اور آپ کو دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ملتا جو اس کا کوئی گروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول قرآن نے فرمایا کہ فرقہ فرقہ نہ بنو، واقعاً فرقہ فرقہ نہیں بننا چاہیے۔ فرقے ان لوگوں نے بنا دیے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا ہے۔ فرقے تو ان لوگوں نے بنائے نا، اللہ نے تو ایک ہی مذہب نازل کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب ہے کہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کی اتباع کی جائے۔ تو فرقے تو دوسروں نے بنا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مکاتب بنا دیے۔ جی شکریہ قبلہ۔ اچھا میرا یہ دوسرا سوال تھا کہ سورۃ الانسان میں آیت نمبر 21 ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کے اوپر کی پوشاک سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو کیا اہل تشیع حضرات جو ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں تو اس
کڑے کو مطلب ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث ہم نہیں پیش کر نہیں سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ ادھر بھی تو اللہ نہیں، کڑے وہ پہنائے کڑا گا. وہ کڑا کوئی وہ اس کی کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں نا. جو ملنگ تو حضرات اگر آ کوئی کے پہنے پنجاب میں قبلہ کڑا پہنتا ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ ان کے ہاں ایسا رسم ہے. جی تو اگر قبلہ کو پہن لیتا ہے تو اس پہ کوئی شرعی حد تو نہیں، نہیں وہ حرام نہیں ہے. آپ اگر کوئی چیز پہننا چاہتے ہیں نا، وہ حرام تو نہیں، آپ پہننا چاہیں پہن لیں، لیکن وہ کوئی سنت کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ کڑا پہننا. یہ جو چیزیں پہننا وہ مستحب ہے بھائی. وہ انگوٹھی ہے، عقیق فیروزہ کی جی انگوٹھی، یاقوت کی انگوٹھی یا زمرد کی انگوٹھی، یہ چیزیں مرد کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے نا. اور اچھا لباس، خوبصورت جی لباس پہننا مستحب ہے. یہ چیزیں مستحب ہیں. لیکن یہ کہ انسان کڑا پہنے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. وہ پنجاب میں کلچر بن گیا ہے. ہاں وہ تو کلچر ہے. ہم۔ بہت شکریہ. تو قبلہ اگر آپ مجھے کلمہ حق پڑھوا دیں سے تو. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسوله. وخلفاء رسولہ. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا، محمد و آل محمد علیہم السلام کا، آج سے میں 14 معصومین کا اور آل محمد کا غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں. غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں. ان کی اتباع کرنا اور ان کی نصرت کرنا ان کی اتباع کرنا اور ان کی نصرت کرنا میرا دین ہے. میرا دین ہے. ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں. ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت تھینک یو شکریہ قبلہ، بہت سر، شکریہ، عزت بہت دے. شکریہ. تھینک یو تھینک تو یہ تھی ناظرین ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ حق اور سچ آپ کو پسند ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.